یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ کس رب سے؟ کون رب سے؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک اکیلی جان سے پیدا کیا۔ اکیلی جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے دنیا کے مختلف حصوں سے مٹیاں لی گئیں اور اس مٹی کو گونا گیا، اس کی خمیر تیار ہوئی، پھر اس کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو بنایا گیا، پھر اس کے اندر روح ڈالی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے، طبیعت میں وحشت تھی، گھبراہٹ تھی، اکیلا پن تھا۔ جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام غمگین رہتے تھے، تو اللہ نے پوچھا اے آدم کیا میرے جنت میں کوئی کمی ہے جو تم اس قدر غمگین زندگی گزار رہے ہو؟ میرے جنت میں کوئی کمی ہے آدم؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ تیرے جنت میں کوئی کمی نہیں ہے، بس ایک چیز کی کمی ہے۔ وہ کمی یہ ہے یہاں مجھ سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، یہاں کوئی میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا نہیں ہے، یہاں کوئی میرا دل بہلانے والا نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی انسان کو دنیا کی ساری نعمتیں گر جائیں لیکن اگر اس کا ہمسفر ساتھ نہ ہو، اس کا ساتھی نہ ہو، تو اس کی زندگی جو ہے بے چین ہو جاتی ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ اللہ تیرے جنت میں کوئی کمی نہیں ہے، بس ایک چیز کی کمی ہے، میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میرا کوئی ہمسفر نہیں ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر نیند طاری کر دی اور حضرت آدم علیہ السلام سو گئے۔ جب وہ سو گئے تو اللہ نے ان کی بائیں پسلی سے اما حوا کو پیدا کر دیا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام سے ہی ان کی زوجہ کو پیدا کیا، ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا۔ دوستو آج ہم میں سے کسی آدمی کا نکاح ہوتا ہے تو شوہر کہیں اور پیدا ہوتا ہے، بیوی کہیں اور پیدا ہوتی ہے، پھر رشتہ ڈھونڈ کر ان کا آپس میں نکاح ہوتا ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر ہی سے ان کے بائیں پسلی سے حضرت اما حوا کو پیدا کیا گیا۔ اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی، پوچھے یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا اے آدم یہ تمہاری بیوی حوا ہے۔ اتنا سننے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور حضرت حوا علیہ السلام کے پاس جانے لگے کہ چلو ان سے کچھ باتیں کریں، ان سے پوچھیں کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، تاکہ اکیلا پن دور ہو، وحشت دور ہو، گھبراہٹ دور ہو اور طبیعت کے اندر بحال آئے۔ یہ سوچ کر اپنی جگہ سے اٹھے، اللہ کی طرف سے آواز آئی اے آدم خبردار، تمہیں قریب جانے کی اجازت نہیں، سب سے پہلے حق مہر ادا کرو پھر قریب جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ حق مہر کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو کچھ معلوم نہیں، اے اللہ تو ہی بتا کہ میں حق مہر کیسے ادا کروں۔ اللہ نے فرمایا اے آدم تم ساری انسانیت کے ابا ہو اور یہ ساری انسانیت کی اماں، سارے نبیوں کی اماں، سارے صحابیوں کی اماں، سارے ولیوں کی اماں، سارے ڈاکٹروں کی اماں، سارے افسروں کی اماں، سارے عالموں کی اماں، سارے جاہلوں کی اماں، اور تم ساری انسانیت کے ابا اور یہ ساری انسانیت کے اماں، حق مہر ادا کرو پھر قریب جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اللہ تو ہی بتا میں حق مہر کیسے ادا کروں۔ اللہ نے فرمایا اے آدم تم آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھ دو، تمہارا حق مہر ادا ہو جائے گا، حضرت حوا تمہارے لیے حلال ہو جائیں گی۔
حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے اندر ہمارے نبی علیہ السلام پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، تب جا کر ہوا کا حق مہر ادا ہوا۔ لیکن دوستو، ہم میں سے اگر کسی کا نکاح ہوتا ہے تو پھر ہم حق مہر کیسے ادا کرتے ہیں؟ مہر کیا ہے؟ مہر وہ مالی منفعت ہے جس کو دینے کے بعد شوہر کو عورت پر زوجیت کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی نکاح کرے لیکن اس کی نیت ہو کہ میں مہر نہیں دوں گا، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کا نکاح درست نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی آدمی نے نکاح کر لیا اور پوری زندگی مہر ادا نہ کیا تو جب وہ مرے گا تو قرض دار ہو کر مرے گا۔ لیکن مہر کتنا ہونا چاہیے؟ مہر کی زیادتی کی کوئی حد نہیں، بلکہ شوہر کو دیکھا جائے گا کہ جو مہر طے کیا جا رہا ہے وہ اسے ادا کر سکتا ہے یا نہیں۔ کمی کے بارے میں، کم سے کم کے بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ 10 درہم سے کم اگر کوئی آدمی مہر باندھتا ہے تو اس کا نکاح درست نہ ہوگا۔ 10 مہر کیا ہے؟ 41 گرام چاندی، 31 گرام چاندی، یہ 10 درہم ہے۔ یا اس کی قیمت دے دی جائے، یا چاندی دے دی جائے، یا سونا دے دی جائے، لیکن کم سے کم اتنا مہر ہونا چاہیے۔ اس سے مہر جس کا کم بنے گا اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ اور جو آدمی نیت کر کے نکاح کرے کہ مجھے مہر ادا نہیں کرنا ہے، اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ اور جو آدمی نکاح کر لے لیکن پوری زندگی بیوی کا مہر ادا نہ کرے تو سمجھ لیجئے جب اس کی موت آئے گی تو قرض دار ہو کر آئے گی۔ اب ہم میں سے جن لوگوں نے اگر مہر نہ ادا کیا ہو تو پہلی فرصت میں ادا کر لیں، تاکہ موت آنے سے پہلے وہ اس ذمہ داری سے بری ذمہ ہو جائے۔ کیونکہ نکاح کیونکہ مہر یہ اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک ہدیہ ہے۔ مہر دے کر شوہر بیوی پر کوئی احسان نہیں کرتا، بلکہ مہر دے کر اس کے اوپر زوجیت کا حق حاصل کرتا ہے اور اس کے عزم خاص کو اپنے لیے وہ حلال کرتا ہے۔ مہر عورت کا وہ حق ہے جس سے شوہر کبھی بھی دستبردار نہیں ہو سکتا، اس کو یہ دینا ہی پڑے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، حضرت آدم علیہ السلام جب اٹھ کر حضرت اما ہوا کے پاس جانے لگے تو حکم دیا گیا کہ آپ پہلے مہر ادا کریے، اس کے بعد ہاتھ لگانا ہے۔